پیارے بھائیوں، دوستوں اور قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے ہدایت کس کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بڑی اہمیت کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ جو شخص ہدایت کا پیاسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت کی راہ پر لگاتا ہے، اور جس کے اندر ہدایت کی پیاس نہیں ہوتی اسے ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کرتا کہ مچھلی مانگنے والے کو سانپ دے دے اور سانپ کے طلبگار کو مچھلی دے دے۔ جب کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے تو اللہ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ فرماتا ہے کہ جس طرح کا معاملہ والد اپنے بچے اور شفیق استاد اپنے محنتی شاگرد کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی راہ پر لگاتا ہے تو راہ پر لگا کر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اسے برابر اپنی طرف کھینچتا اور آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس جس کے اندر ہدایت کی طلب نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے کہ جس راہ پر چاہے چلے اور جس گڑھے میں چاہے گرے۔ پیارے بھائیو، دوستو، قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس سے روشنی صرف وہی پاتا ہے کہ جس کے اندر ہدایت کی پیاس ہوتی ہے، لیکن جو شخص اپنی ہدایت کے لیے قرآن کے پاس نہیں جاتا بلکہ محض علمی سیر کے طور پر اور معلومات میں اضافے کی غرض سے جاتا ہے تو ایسی آدمی کو قرآن سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی۔ یہی خاصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی ہدایت کی نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا ہے تو اس سے روشنی ملتی ہے، اسے ہدایت ملتی ہے، لیکن اگر کوئی حدیث کا مطالعہ علمی سیر اور معلومات میں اضافے کی غرض سے کرتا ہے تو اسے یہاں سے کوئی روشنی نہیں ملتی۔ ہدایت اور ضلالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے، اور اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ ہدایت کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فاطر: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن مجید اور دوسری میری سنت۔ لیکن آج اس امت نے دونوں کو ہی چھوڑ دیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت ہدایت کے بغیر کوئی شے نعمت نہیں جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو۔ مال و دولت نعمت نہیں، اولاد نعمت نہیں، صحت و تندرستی نعمت نہیں، عزت و شہرت نعمت نہیں۔ ہدایت کے بغیر یہ سب چیزیں فتنہ ہوں گی۔ اگر ہمارے پاس ہدایت نہیں تو مال و دولت کا ہم غلط استعمال کریں گے، اگر ہمارے پاس ہدایت نہیں تو عزت و شہرت کا ہم غلط استعمال کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں ہدایت کی روشنی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔